علی بابا ایک غریب لکڑہارا تھا جس کا ایک امیر بھائی قاسم تھا۔ قاسم نے کبھی بھی اپنے بھائی کی کوئی مدد نہیں کی، اس کے بجائے اس نے علی بابا، اس کی بیوی اور بیٹے کے ساتھ برا سلوک کیا۔ ایک دن جب علی بابا جنگل میں درختوں کو کاٹ رہا تھا، اس نے گھوڑوں پر بہت سے آدمی دیکھے اور ڈر کے مارے چھپ گیا۔ وہ ایک درخت پر چڑھ گیا اور 40 سواروں کو دیکھا۔ ان آدمیوں کے پاس سونے سے بھرے تھیلے تھے اور وہ انہیں ایک بڑی چٹان کے پاس لے گئے۔ ان آدمیوں میں سے ایک نے پکارا، کھل جا سم سم، اور چٹان کا ایک دروازہ کھل گیا اور وہ آدمی غار میں داخل ہو گئے۔ باقی ساتھی بھی اس کے پیچھے پیچھے غار میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئے، دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ جب چور چلے گئے تو علی بابا غار کے اندر داخل ہوا۔ وہ وہاں پر بہت سارا سونا، ریشم، جواہرات اور سونے کے تاجوں کے ڈھیر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چوروں سے چوری کرنا ٹھیک محسوس کرتے ہوئے علی بابا نے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے کچھ سونا گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے تھیلے میں بہت سارا خزانہ بھرا اور گھر کو چلا گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے سونا اپنی بیوی کو دکھایا۔ اس کی بیوی جاننا چاہتی تھی کہ ان کے پاس کتنا سونا ہے۔ وہ ترازو ادھار لینے قاسم کے گھر گئی تاکہ وہ سونا تول سکے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ قاسم اور اس کی بیوی سونے کے بارے میں جانے، اس لیے اس نے کہا کہ وہ گوشت تول رہے ہیں۔ قاسم کی بیوی کو علی بابا کی بیوی پر یقین نہیں آیا اور سوچنے لگی کہ ان کے پاس گوشت خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے ہوں گے۔ اس نے ترازو کے ایک پلڑے میں نیچے شہد لگا کر ترازو علی بابا کی بیوی کو دیا تاکہ جو کچھ وہ تولیں وہ اس میں چپک جائے اور انہیں پتہ چل جائے۔ اگلے دن جب علی بابا کی بیوی نے ترازو واپس کیا تو ایک سونے کا سکہ شہد پر چپکا ہوا پایا۔ قاسم کی بیوی ان کا راز جان چکی تھی۔ جب اس نے قاسم کو اپنے بھائی کے سونے کے بارے میں بتایا تو اسے رشک آیا۔ وہ علی بابا کے گھر گیا اور اپنے بھائی سے پوچھا کہ یہ کہاں سے ملا ہے۔ علی بابا نے سونے کا سکہ دیکھا تو اپنے بھائی کو غار اور 40 چوروں کے بارے میں بتایا۔ اگلی صبح قاسم 10 گدھوں کے ساتھ غار کے پاس پہنچا۔ اس نے وہی الفاظ کہے، دروازہ کھلا اور وہ اندر چلا گیا، لیکن وہ باہر نکلنے کے لیے جادوئی الفاظ بھول گیا۔ مجبور ہو کر وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ شام کو جب چور واپس آئے تو انہوں نے قاسم کو غار کے اندر پایا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہی وہ چور ہے جو ہمارا خزانہ چرا کر لے جاتا ہے۔ چوروں نے قاسم کو مار ڈالا اور اس کی لاش کے 4 ٹکڑے کر کے غار کے باہر لٹکا دیے۔ جب قاسم واپس نہ آیا تو علی بابا اسے ڈھونڈنے گئے۔ اس نے اپنے بھائی کی لاش غار کے باہر لٹکی ہوئی پائی اور وہ لاش کو گھر لے آیا۔ قاسم کی نوکرانی مرجانہ کی مدد سے انہوں نے قاسم کو اس کی موت کی وجہ کے بارے میں سوچے بغیر ایک اچھی تدفین کر دی۔ چوروں کو معلوم ہوا کہ لاش جا چکی ہے اور وہ جلد ہی سمجھ گئے کہ ان کا راز کسی اور کو بھی معلوم ہو چکا ہے۔ وہ شہر میں اسے ڈھونڈنے نکلے۔ انہوں نے اس آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے بہت سے منصوبے بنائے، تاہم ہر بار ان کے منصوبے کو ہوشیار مرجانہ نے ناکام بنا دیا۔ آخر کار چوروں کو اس شخص کا گھر مل گیا جس کی وہ تلاش کر رہے تھے۔ وہ علی بابا کو نہیں جانتے تھے۔ چوروں کے سردار نے اس آدمی کو مارنے کا منصوبہ بنایا جس نے ان سے چوری کی تھی۔ اس نے 20 گدھے اور 40 بڑے بڑے ڈول خریدے۔ اس نے گدھوں پر 2 ڈول خالی لادے اور ایک گدھے پر تیل سے بھرے ڈول رکھے۔ اس نے اپنے 39 آدمیوں سے کہا کہ وہ اپنی تلواریں اور خنجر لے کر ان خالی ڈولوں کے اندر چھپ جائیں۔
اس نے انہیں حکم دیا کہ وہ چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو جائیں اور اس شخص پر حملہ کریں جس نے ان سے چوری کی تھی۔ اس کے بعد وہ ایک تیل کا سوداگر ہونے کا بہانہ کر کے علی بابا کے گھر گیا اور اسے رات گزارنے کے لیے جگہ مانگی۔ علی بابا نے اسے اپنے گدھوں کے لیے کھانا اور ایک بستر اور ایک استبل دیا۔ چور صحن میں ایک لمبی قطار میں اپنے 40 ڈول چھوڑ گیا۔ مرجانہ نے جب سردار کو دیکھا تو وہ اسے پہچان گئی اور شک گزرا کہ یہ وہی چور ہے۔ اس نے باہر جا کر اس کے تیل کے ڈولوں کو بجایا۔ ہر ڈول سے آواز آئی، سردار ہم تیار ہیں، اور چالاک مرجانہ چپ رہی۔ پھر آخری ڈول میں سے اسے مٹی کا تیل ملا۔ اس نے اس ڈول سے تیل نکالا اور تھوڑا تھوڑا تیل ان سب ڈولوں میں ڈال کر آگ لگا دی، جس سے وہ سب جل کر مر گئی۔ جب لیڈر یہ جاننے کے لیے آیا کہ اس کے آدمی لڑنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں، تو اس نے دیکھا کہ وہ سب مر چکے ہیں اور وہ بھاگ گیا۔ چند ہفتوں بعد چوروں کا سردار سوداگر کے بیس میں شہر واپس آیا۔ اس کی جلد ہی علی بابا کے بیٹے خالد سے دوستی ہو گئی، جو اسے رات کے کھانے پر گھر لے آیا۔ علی بابا نے اسے اندر بلایا، لیکن مرجانہ کو جلد ہی اس شکل پر شک ہو گیا۔ رات کے کھانے کے بعد مرجانہ نے مہمان کی تفریح کے لیے خنجروں کے ساتھ رقص پیش کیا۔ جیسے ہی رقص ختم ہوا تو اس نے اپنا خنجر اٹھایا اور مہمان کو مار ڈالا۔ تمام 40 چور مارے گئے تھے۔ علی بابا اور اس کا خاندان ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ علی بابا مرجانہ سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس کے شوہر کے لیے پیش کیا۔ خالد نے خوشی سے مرجانہ سے شادی کی اور ان کے ہاں ایک بچہ بھی پیدا ہوا۔ علی بابا نے خالد کو خزانے کے ساتھ غار دکھانے کا فیصلہ کیا۔ خالد نے وعدہ کیا کہ جب وہ کافی بوڑھا ہو جائے گا تو وہ بھی اپنے بیٹے کو غار دکھائے گا، اور اس طرح علی بابا اور اس کا خاندان پھر کبھی غریب نہیں رہا۔